अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। सेनेट के इंतखाबात की गहमा गहमी जारी है और जो ज़ेर हिरासत अरकान है उनके लिए भी खुशखबरी है कि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का फैसला हो गया है। इनमें जो बेनिफिशरीज़ हैं उनमें शहबाज शरीफ हैं, अपोजिशन लीडर, ख्वाजा आसिफ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह हैं और अली वज़ीर का नाम शामिल है। मौलाना फजल रहमान ने भी आज गवर्नमेंट पे एक तनकीद करते हुए कहा कि कौमी खजाना भी बेबस हो गया है और अरकान गवर्नमेंट के साथ नहीं है। मौलाना का जवाब दिया शेख रशीद ने भी आज मीडिया से खिताब किया। उनका कहना था कि मौलाना को हलवा खिलाने वाली ऑफ़र अब मौसम चेंज हो गया, अब तब्दील हो गई है। इसके अलावा शेख रशीद ने कहा कि जो बिकने वाले हैं वो बिक जाते हैं और एक दो सीटें आगे पीछे हों तो वो फ़र्क नहीं पड़ता। शेख रशीद ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। गुफ्तगू आपने सुनी वफाकी वज़ीर शेख रशीद की, और शेख रशीद आज अकेले नहीं थे। आज वफाकी वज़ीर असद उमर और फिरदौस आशिक आवान, इन्होंने भी मीडिया से खिताब किया। असद उमर ने कराची के हवाले से बातें की। उन्होंने कहा कि कराची के शहर को ऑन नहीं किया जाता और कराची कोई आम शहर नहीं है। कराची के मसाइल पे उन्होंने भी गुफ्तगू की। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी आज फायर टेंडर से, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी उनकी देने की तकरीब थी, उसमें भी बात की। और कराची के हवाले से अपोजिशन की जो जमात है वफाक में पीपल्स पार्टी, जिसकी सिंध में हुकूमत है, उसको तनकीद का निशाना भी बनाया है। आज के इनसाइट में इस प्यार मोहब्बत के बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ पेट्रोलियम प्राइसेस एक दफ़ा फिर बढ़ने की नवीद है और पहले भी मुसलसल ये बढ़ने का जो सिलसिला है ये जारी है। इंटरनेशनल मार्केट में भी ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं जिसका असर अवाम पे आ रहा है और महंगाई इसका एक बाय प्रोडक्ट है। आज के इनसाइट में तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे। हमें आज के ज्वाइन करेंगे सईद गनी साहब, सूबाई वज़ीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। आखिर में बलूचिस्तान में सेनेट के इंतखाबात पे क्या हो रहा है ये जानेंगे बिलाल डार सीनियर सहाफ़ी से, लेकिन आगाज़ गुफ्तगू करेंगे सईद गनी साहब से। सईद गनी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जनाब। सईद गनी साहब, सबसे पहले जो आपके सीएम की एक स्टेटमेंट आई है, 11 नशिस्तों पे सिंध में इंतखाब हो रहे हैं और कह रहे हैं हम 10 जीत जाएंगे, तो ये क्या वैसी स्टेटमेंट है या कोई बंदोबस्त हुआ है? नहीं, देखिए, एक तो ये बड़ी अजीब सी बात लोगों की, पीटीआई के खासतौर पर लोग कहते हैं कि केपीके में इतनी सीटें थी तो 2 कैसे जीत गए। सेनेट का इलेक्शन, सदारती इलेक्शन हो, स्पीकर या चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन हो, ये सारे थ्रू सीक्रेट बैलेट होते हैं और जहाँ सीक्रेट बैलेट होता है वहाँ हर बंदे का अपना एक हक होता है कि वो जिसको चाहे वोट करे। अब वो ठीक है, अब उसूली तौर पर आप कह सकते हैं कि जिस पार्टी का उसको दे, लेकिन जहाँ सीक्रेट वोट होता है वहाँ इख्तियार भी वोटर का होता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान में इससे जो सूरत हाल है, खासतौर पर पीटीआई के जो मेंबर्स हैं वो उनसे नाराज हैं। उन्होंने इस मुल्क का जो हशर किया है, मईशत का जो हाल किया है, जहाँ तक पहुँचा दिया है, वो इनको वोट नहीं देना चाहते हैं। अब उन्होंने फैसल वाडा कर दिया। पहले हफीज शेख का नाम आ रहा था, फैसल वाडा तो उनके एमएनए भी हैं, उनको वो लेकर आ रहे हैं। नहीं, जिसको चाहे ले आए, जिसको चाहे ले आए वो, लेकिन ये कि हम ये समझते हैं कि नाराज लोग इनसे हैं, पूरे पाकिस्तान से इनके मेंबर्स इनसे नाराज हैं और यही वजह है कि पीटीआई डेस्परेट है कि जी ये ओपन वोट होना चाहिए और सीक्रेट ना हो। और उनको अंदाजा है कि सीक्रेट पे शायद लोग उन्हें वोट नहीं करेंगे। अच्छा सईद गनी साहब, सीक्रेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है कि जब भी सीक्रेट होते हैं कोई सरप्राइज करते हैं? केपी में आप लोगों के पास नहीं थे लेकिन आपने 2 सेनेटर बल्कि ऑलमोस्ट 3 आपने बना लिए, बलूचिस्तान से भी ले लिए, तो ये और इस सिंध में से भी आपने अपने जो थे उससे भी ज़्यादा, क्योंकि एमक्यूएम बड़ा इंतशार का शिकार थी, तो ये स्ट्रेटजी क्या, हिकमत अमली है क्या, राज की क्या बात है? स्ट्रेटजी कोई नहीं होती। हमारे ताल्लुकात हैं लोगों से, हम शायद जिस तरह से हम अपने पार्टी के लोगों से दोस्तियां करते हैं, ताल्लुकात रखते हैं, इसी तरह दूसरों से भी हमारी होती हैं। और वो जो हमारे साथ टाइम गुजारते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल बैठे होते हैं, उन्हें पता होता है कि कौन बेहतर लोग हैं, कौन कैंडिडेट्स अच्छे लेकर आए। अभी अगर आप कैंडिडेट्स भी देखें तो हमारे कैंडिडेट जो हैं वो शायद बहुत बेहतर है, और जब उनके नाम सामने आएंगे और पीटीआई से या दीगर जमातों से अगर लोग नाराज हैं तो वोट तो वो कर सकते हैं किसी को। अच्छा, यहाँ पे आपके 2 सीनियर सेनेटर्स हैं, रिटायरिंग है, रहमान मलिक साहब, इस्लामुद्दीन शेख साहब, उनको वोट नहीं दिया गया, इसकी क्या वजह? लेकिन ये तो फैसला जो पार्टी ने बोर्ड बनाया था उसने करना होता है, लेकिन आप ये भी देखें कि बड़ा सख्त एक, मैं समझता हूँ कि मुकाबला था। पार्टी के पास जो एप्लीकेशन आई थी तकरीबन कोई 150 से ज्यादा शायद लोगों ने अप्लाई किया था, और उसमें अभी भी अगर वो कभी नाम सामने आए और ये पता चले कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको टिकट्स रिफ्यूज किए गए, तो आपको हैरत होगी कि ऐसे ऐसे नाम है जिन शायद
पार्टी को खुद बड़ी परेशानी हुई कि किसको में देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। तो बेहतर समझा पार्टी के बोर्ड ने, और जिन लोगों को रिप्लेस किया है सीनियर लोग हैं, इस्लामुद्दीन शेख साहब भी और रहमान मलिक साहब भी, लेकिन जो लोग उनकी जगह आ रहे हैं वो भी पार्टी के काफ़ी अच्छे सीनियर लॉयल लोग हैं। अच्छा, फिर एक इस्लामाबाद से आप लोगों ने पीडीएम की तरफ से मुश्तरका कैंडिडेट आ रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, इनके पीछे क्या हिकमत है? और प्लस यूसुफ रज़ा गिलानी की रिश्तेदारी है पीर पगाड़ा साहब से भी, फिर अपनी कुर्बत का उन्होंने इजहार किया जहांगीर तरीन के साथ भी, उन्होंने कहा कि रिलेशनशिप है, और ज़ाहिर बात है पीर पगाड़ा इज़ अ मिडल फैक्टर जो इसमें है, जनूबी पंजाब से भी ताल्लुक़ है, तो वहाँ पे भी क्या कोई अपसेट करने का प्लान है आपका? देखिए, आप इसी बात से अंदाजा लगा लें कि पीटीआई की तरफ से हफीज शेख हैं और वो भी आपके ही थे की तरफ से वो सबके हैं। नहीं, आपने भी उनको सेनेटर और जो बनाया था, पीपल्स पार्टी ने भी। जी हमने नहीं बनाया था, लेकिन जो पीडीएम के कैंडिडेट हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी है। मैं ये समझता हूँ कि अगर कैंडिडेचर पर जाएंगे तो हमारा कैंडिडेट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और यकीनन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तो उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं उस वक्त जो भी अरकान असम्बली थे, और आज भी उनमें से बहुत सारे लोग मौजूद हैं, और यकीनन जो पीटीआई के अपने अंदर जो नाराजगियां हैं उसका भी बेनिफिट उनको मिलेगा, और मुझे तो वो यकीन है कि गिलानी साहब जीत जाएंगे और हफीज शेख साहब हारेंगे। अच्छा सही गनी साहब, अब थोड़ी सी मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा, एक बड़ा फेवरेट टॉपिक है वफाक और सिंध के ताल्लुकात के हवाले से। अब असद उमर और गवर्नर सिंध की तरफ से आज स्टेटमेंट्स आई। असद उमर ने कहा कि शहर को ऑन करने वाली बात है, गवर्नर सिंध ने भी जो फायर टेंडर्स हैं उसके हवाले से बात की, मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात हो रही है, और असद उमर ने खुशखबरी सुनाई है कि अगस्त तक ग्रीन लाइन मंसूबा भी आ जाएगा। तो ये क्या शहर को ऑन नहीं किया जा रहा? ये क्यों इस तरह की बातें आती हैं? देखिए, अब मुसीबत ये है कि जिन चीज़ों की क्लेम ले भी रहे हैं अपने लिए, अपने सर पे, हमने बड़े काम किए, ग्रीन लाइन हो या ये जो 50 फायर टेंडर्स हैं, ये दोनों प्रोजेक्ट्स भी पीएमएलएन की जो साबिका हुकूमत थी उनके लाए हुए थे। हम बार बार ये पूछते हैं कि पीटीआई से बताए कि उन्होंने पिछले 2.5 साल में कराची में कौन सा नया मंसूबा था जो शुरू किया उसको मुकम्मल किया। कोई एक चीज़ ही आपको नहीं बता सकती। सिंध हुकूमत कराची पर इन्वेस्ट कर रही है और अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो आपको नज़र भी आ रहे हैं कि हमने अभी रिसेंटली मलीर एक्सप्रेसवे का इफ्ताह किया, जो इस वक्त तक पूरे पाकिस्तान में किसी भी सूबे की जानिब से किया जाने वाला पब्लिक पार्टनरशिप में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। हमारे पास जो रेड लाइन और येलो लाइन के प्रोजेक्ट्स हैं वो इसी साल जो है वो शुरू हो जाएंगे। क्लिक के नाम से एक प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड बैंक के ताबूत से हम कर रहे हैं, उसमें कराची शहर में डेवलपमेंट के कामों का आगाज इसी महीने के आखिर में या मार्च के आगाज से शुरू हो जाएगा। KWSSIP का एक प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वाटर बोर्ड का, उस पर भी काम इसी साल शुरू हो जाएगा। और ये होने चाहिए, कराची ये डिजर्व करता है, और पाकिस्तानी और कराची जारी बात है, तरक्की होगी, सबको ये होना चाहिए। हम तो कर रहे हैं। देखें, अच्छा गनी साहब, जिस तरह आपने कहा ना, एक इंक्रोचमेंट के खिलाफ भी, तजावुज़ात के खिलाफ भी ऑपरेशन किया, तो बेचारे हलीम आदिल शेख जिनका ताल्लुक पीटीआई से है वो भी इसके जद में आ गए, तो ये क्या टारगेटेड ये एक्शन था या फिर ओवरऑल में ये आ गए? नहीं, ये भी गलत तासुर है। देखें, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया भी था कि ये सारा जो 30 साल ज़मीनें थी उन पर जो गैर कानूनी तौर पर लोगों ने तामीरात की थी, उसका इस्तेमाल हो रहा था, वो 2019 में ये कार्रवाइयाँ शुरू हुई थी, और ज़ाहिर है कि उसका पूरा प्रोसेस था, IT ने भी किया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने भी किया उसको, और जब ये ऑपरेशन हुआ है तो इसमें कोई ये सिर्फ 2 फार्म हाउसेज नहीं थे जिनका क्लेम हलीम आदिल शेख साहब कर रहे हैं कि जो उनके या उनके अजीजों के हैं, उसके अलावा बहुत सारे हैं, कोई 60 ऐसे केसेस थे जिनके खिलाफ कार्रवाई करने का कहा गया है। तो अब अगर उसमें इत्तेफाक से तो ऐसे लोगों के निकल आए जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, तो उसको तो ना बनाए ना कि ये कोई सियासी इंतकामी कार्रवाई है। इस पर उनको तो शाबाशी देनी चाहिए, जिस तरह इमरान खान पंजाब में बुजदार को शाबाशी दे रहा है कि जी आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ अगर हम वाकई जनरली, पंजाब का तो मुझे नहीं पता कि वाकई वो सही काम भी था कि नहीं था, यहाँ पर तो ये जनरली अगर आप पूछ लें हलीम आदिल शेख से, सिर्फ ये सवाल करें, बाकी बहस में जाए बगैर, कि भाई जिस जगह पर, जिस जमीन पर ये फार्म हाउसेज थे, क्या वो 30 साल लीज थी या वो 99 ईयर्स की लीज थी? अगर वो ये कहेगा जी 30 साल थी तो उसके ऊपर फार्म हाउस नहीं बन सकता।
یہ سیدھا سے ایک سوال ہونا چاہیے اور سیدھا سا جواب اس سے لے لیں. چلیں اس پہ بھی چلیں، ان سے بھی بات کر لیں گے. اب تھوڑا سا آ جاتے ہیں علی زیدی آپ کے دوست کے بارے میں. ان کا سی ایم سندھ کے ساتھ ایک جو اسپیکٹ ہوا تھا، ایک میٹنگ میں ہوا تھا، آج پھر ان کی طرف سے آ گیا کہ جو کے پی ٹی کی زمین ہے اس پہ درخت لگا رہے ہیں. مرتضیٰ وہاب نے بھی جواب دیا. تو یہ کب تک یہ چلتا رہے گا اس طرح کی چیزیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک طرف یہ خود کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم درخت لگا رہے ہیں، اگر ہم نے کہیں لگا دیے ہیں تو بھائی اس زمین کو درخت لے کے کہیں چلے نہیں جائیں گے نا. اس درخت میں تو نہیں لکھا ہوا کہ یہ سندھ کا درخت ہے تو کوئی وفاق کا درخت ہے. اگر گرین پاکستان کی بات آپ کرتے ہو اور ہم اس میں حصہ ڈال رہے ہیں، وہ درخت آپ رکھ لیجیے گا. زمین تو اگر آپ کہتے ہیں آپ کی ہے نا، اس میں بھی خیر ایک بڑا مسئلہ ہے. سپریم کورٹ میں بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں اور کے پی ٹی ہو، ریلوے ہو، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے جس پرپز کے لیے زمین لی تھی اسی پرپز کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر اس کا پرپز کے لیے استعمال نہ ہو رہی ہو تو وہ زمین صوبے کی ملکیت ہوتی ہے. تو بہرحال اس زمین پر اگر ہم نے درخت لگا کر قبضہ کیا تو ان کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ درخت ہم کہیں لے کر نہیں جائیں گے، وہیں کریں گے. اچھا سید غنی صاحب، سب سے امپورٹنٹ سوال میں کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے کیونکہ آپ خود گراس روٹ لیول سے پالیٹکس آپ کرتے ہیں، بلدیاتی نظام، بلدیاتی انتخابات. اب کے پی اور پنجاب میں تو ہو گیا، سندھ میں کب ہو رہے ہیں بلدیاتی انتخاب؟ اور یہ جو سینسس والا ایشو ہے یہ کتنا اس کو پرولونگ کرے گا؟ دیکھیے صوبہ سندھ پاکستان میں اس وقت وہ واحد صوبہ ہے جس نے اپنے انتخابات جو 2015 میں ہوئے تھے ان کی ٹرم پوری کروائی ہم نے، اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہو جائیں. پنجاب میں ختم کیے وقت سے پہلے، وہ ڈیزالو کر دیا. کے پی کے نے کیا. بلوچستان میں کئی سال ہو گئے ہمارے انتخابات نہیں ہوئے. ہمارا ایشو پروونشل گورنمنٹ کا کچھ بھی نہیں ہے. ہم ایک کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہونے کے ناطے ہم پابند ہیں بات کے نئی ڈیلیمیٹیشن ہونی چاہیے. سینسس آپ کے یہاں ہو گیا ہے، ابھی تک وہ ڈسپیوٹڈ ہے. جس دن سینسس کا مسئلہ ریزالو ہو جائے گا، سینسس نوٹیفائی ہو جائے گا، اس کے بعد نئی ڈیلیمیٹیشن ہوگی اور انتخابات ہو جائیں گے. تو ہمارا صوبائی حکومت کا اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہے. یہ فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے جو تاخیری حربے استعمال کیے گئے ہیں سینسس کو، جو کنٹروورسی تھی سینسس کو ختم کرنے میں، اس کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے. جس دن سینسس کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس کے اگلے میں سمجھتا ہوں 3-4 مہینے میں الیکشن ہونا ممکن ہے. چلے، بہت شکریہ آپ کا. سید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، صوبائی حکومت کے سید غنی صاحب، ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پہلے یہ سینسس والا معاملہ حل ہوگا، ڈیلیمیٹیشن ہوگی، پھر بلدیاتی انتخاب. یعنی مستقبل قریب میں بلدیاتی انتخاب ہوتے نظر نہیں آ رہے. دیگر ایشوز پہ سینٹ کے حوالے سے بھی ان سے ہماری گفتگو ہوئی. پروگرام میں اب وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. تجزیہ کار شہزاد چودھری صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایئر مارشل شہزاد چودھری صاحب. ان سے ہم گفتگو کریں گے، سینئر تجزیہ کار بھی ہیں. کچھ انہوں نے لکھا آج آرٹیکل بھی کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کو مشکل حالات ملے، اکانومی کی بھی انہوں نے بات کی. لیکن اس کے بعد جو ڈیسیجن میکنگ ہے، جو 2.5 سال ہو گئے ہیں اور تقریباً اب 2.5 سال ہی رہ گئے ہیں اگلے الیکشن تک، اس وقت کیا کیا مراحل آئیں گے. کچھ اپوزیشن بارے بھی بات کریں گے کہ پی ڈی ایم کیا اس کا کوئی مستقبل ہے یا معاملات ختم ہو گئے ہیں. شہزاد چودھری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. شہزاد صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام. فواد کیا حال ہے آپ کا؟ فائن سر. اینڈ ٹو بگن ود، آج کل ڈسکشن ہو رہی ہے ساری سینٹ کی، تو بات میں سینٹ سے ہی سٹارٹ کروں گا. اپر ہاؤس ہے ہمارا، اس میں بڑی ڈگنیٹی کریکٹر والے لوگ ہونے چاہیے. یہاں پہ اب معاملات آتے ہیں اوپن بیلٹ، سیکرٹ بیلٹ، لوگوں کو اعتراض نہیں، پیسوں کی بات ہوتی ہے، ویڈیوز آتی ہیں. تو یہ کیا ہماری سیاست پہ یہ کیا چیز ہے، کس طرح کی کامنٹری ہے یہ؟ فواد، ایک تو یہ کہ یہ آپ کی جو کوالٹی آف پالیٹکس ہے اس کی ایک بڑا کلیئر آئینہ ہے. شو کرتا ہے کہ آپ کی سیاست اور سیاستدان جو آپ کے لوگ سیاست میں ملوث ہیں یا جو سیاست کرتے ہیں ان کی نیچر کہہ لیجئے، ان کی طریقہ کار کہہ لیجئے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، لیٹس بی لٹل مور فیئر ٹو دی سسٹم. سسٹم یہ ہے کہ دیکھیے جتنے بھی اس وقت آپ کے جو سینیٹرز کینڈیڈیٹس اناؤنس ہوئے ہیں پارٹیز کی طرف سے، یہ مور اور لیس ایسے نام ہیں جن کو کہ ہم پہلے سے جانتے ہیں، اور کوئی ایسا ان میں سرپرائزنگ ایکٹر نہیں ہے کہ اگر وہ سینٹ میں آ جاتا ہے تو وہ کوئی اپنی پارٹی کے لیے یا سیاست کے لیے کوئی اس کا رول جو وہ ادا کر سکتا ہے اس سے ذرا کم ہوگا. یعنی اگر آپ پیپلز پارٹی کے دیکھ لیں، پی ایم ایل این کے دیکھ لیں، تو میرا خیال ہے مور اور لیس یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان کے
سیاست کے اندر آلریڈی افیکٹولی اپنا رول ادا کر رہے ہیں. تو ان کا آ جانا اپنے اپنے کیٹیگری کے اندر کوئی میرا خیال ہے کوئی بری بات نہیں ہوگی. سرپرائز کہاں پہ آتا ہے؟ سرپرائز ایسا آتا ہے کہ ان نون نیمز آ جاتے ہیں پہلی بات, اور وہ پھر سلیکٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلی بات ان نون نیمز اور ان نون نیمز کا سلیکٹ یا الیکٹ ہو جانا, یہ ایک سب سے بڑی اچنبے والی بات ہوتی ہے. دوسرا, ایسے لوگ جہاں پر آپ کے اصل میں ووٹس نہ ہوں کسی پارٹی کے, لیکن اس صوبے سے, اس صوبائی اسمبلی سے کوئی ایسے آپ کے پارٹی کے نامینیٹڈ لوگ الیکٹ ہو جائیں جن کے جو کہ اصل میں ان کا بنتا نہیں تھا, جو ماضی میں ہوا ہے, ہم نے دیکھا ہے پیپلز پارٹی نے کے پی سے کیا بھی ہے, وہ ایک سرپرائزنگ چیز ہوتی ہے. اور جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں اور آپ شک کرتے ہیں کہ شاید کچھ پروسیس کے اندر کہیں نہ کہیں پہ کچھ لے دے ہوئی ہے, پیسہ ووٹس کا بکنے کا بات کی جاتی ہے, سیٹوں کے بکنے کی بات کی جاتی ہے. تیسری چیز, البتہ ایک چیز یاد رکھیں, سینٹ کا جو طریقہ ہے اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کی فرسٹ پریفرنس ہے, سیکنڈ پریفرنس ہے, تھرڈ پریفرنس ہے. فرسٹ پریفرنس کا اگر 1 پوائنٹ ہے, سیکنڈ پریفرنس کا اگر لیٹ سے ہاف اے پوائنٹ ہے, تو ٹرانسفربل ووٹ بھی ہے جس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے, 0.25 بن جاتا ہے. تو ہوتا یوں ہے کہ آپ پی ٹی آئی والے کو کسی کو بولیں گے کہ میاں پہلا ووٹ بھلے تم اپنے آدمی کو دینا, لیکن جو دوسرا ووٹ ہے جس کا 0.5 نمبر ہے وہ اتنے پیسے پکڑ لو اور اس کو 0.5 والا ووٹ میری طرف کر دینا. یہاں پر گڑبڑ ہوتی ہے. اچھا, اب یہ نظام ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے, پیسہ چلتا ہے اور ہم نے دیکھا, اس کی تصویریں بھی آئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو پکڑنے کی ضرورت ہے اگر ہم مکمل طور پہ اس کو شفاف انداز میں. صاحب لاسٹ ٹائم تو پہلا والا ووٹ بھی چلا گیا تھا, جو آپ نے کہہ رہے ہیں سیکنڈ ووٹ, یہ تو پیسوں میں پہلا ووٹ بھی گیا. اس طرح کی بھی ایگزامپلز ہیں. آپ نے کہا کہ پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں, یوزول سسپیکٹ ہیں. دیکھیں حفیظ شیخ ہیں, ان کا تحریک انصاف سے کیا تعلق ہے سر؟ اب وہ مجبوری تھی, کورٹ نے کہا ہوا تھا, تو ان کو ظاہری بات ہے جنرل الیکشن تو نہیں لڑا سکتے تھے, سینٹ از اے شارٹ کٹ, وہاں پہ آ گئے ہیں. اسی طرح جو بلوچستان کا فیصلہ واپس لینا پڑا ہے, عبد القادر صاحب تھے, وہ اگین کنسٹرکشن سائٹ اور اگین کے پیسے والے بندے تھے, وہ آئے, پارٹی کے لیے خدمات پہ بھی کوشچن مارکس تھے, اب پھر عمران خان نے اس کو ریورس کیا ڈیسیجن کو. اس طرح کی ایگزامپلس بھی تو مل رہی ہیں. آپ اسی طرح اور ایگزامپل لے لیں, رضا ربانی کی کوئی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے لیکن بہت اچھے انسان ہیں کہ سینٹ میں ہونا چاہیے ان کو. فرت اللہ بابر ہیں, لیکن سر وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے نا, حفیظ شیخ کا تحریک انصاف سے نہیں تعلق نا. میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں نا ایسے لوگوں کی. دیکھیے ٹیکنوکریٹ کی سیٹس پہ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں, ابھی آپ نے جب ایم این ایز اپنے بنائے تو ایم این ایز یہ کیا وہی تھے جو سارے کے سارے آپ کی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے. بہت سارے لوگ صوبائی اسمبلیوں میں اور نیشنل اسمبلی میں بالکل آخری مومنٹ پہ آزاد بھی ہو کے آئے اور پارٹی کو جوائن کر لیا. تو بہرحال یہ پاکستان کی سیاست کا ایک طریقہ ہے, یہ 2 پارٹی سسٹم ہے نہیں, پارلیمنٹری سسٹم ہے. پارلیمنٹری سسٹم میں اس قسم کی جو چیزیں ہم جو چینج کرتے ہیں لوگ الیکشن سے آزاد ہونے کے بعد یا اس کے بعد جو ہوتا ہے, تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اچھا سر, ایک اور دوسرا بھی ہوتا ہے کہ جو جنرل سیٹ سے جیت کر آتے ہیں وہ بھی سینٹ کے لیے آ جاتے ہیں. فیصل واڈا صاحب, ان کا بھی الیکشن کمیشن میں کیس چل رہا ہے, وہاں پہ تو وہ نہیں جا رہے ہیں, وہ سینیٹر بننا چاہ رہے ہیں اور موسٹ پرابلی ریزائن کر دیں گے نیشنل اسمبلی کی سیٹ. تو اگر نیشنل اسمبلی میں اگر ان کا تھا ڈیول نیشنلٹی کا ان پہ تھا کہ پہلے نہیں بتایا, تو اتنی بڑی وہ چیز ہے, اس کے بعد وہ سینٹ پہ اگر آ جاتے ہیں اور سینٹ پہ بھی پی ٹی آئی کے پاس سندھ میں نمبرز تو ہیں, تو وہ کینڈیڈیٹ ہیں, تو اس پہ کیا کہیں گے؟ فیصل واڈا والا جو معاملہ ہے وہ زیادہ سیریس ہے میرے خیال میں, کہ یہ سسٹم کو ڈسیو کرنے کی کوشش ہے, سسٹم کو ہرانے کی کوشش ہے. جو سسٹم ہے اس کے تقریباً تمام رولز کی تو فالو نہیں کیا جا رہا, بلکہ اس کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے سسٹم کو, تاکہ وہ فیصل واڈا صاحب اپنی پوزیشن سنبھالے رکھیں وزارت کی جو ہے. میرا خیال ہے کہ بڑا واضح ہے کہ اگر ان کو ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے نیشنل اسمبلی سے بیکاز آف ڈوئل نیشنلٹی, اور وہ فیصلہ آنے سے پہلے یہ سینٹ کا الیکشن اگر جیت جاتے ہیں, اس کے بعد وہ فیصلہ آتا ہے, تو پھر یہ اپنی جو دوسری جو اپنی ہوگی نیشنلٹی, یہ لائف ٹو گیو اٹ اپ. تو یہ طریقہ ہے, یہ وجہ بن رہی ہے کہ ابھی تک ان کا فیصلہ بھی نہیں آ رہا, ان کو سینٹ کا موقع دیا جا رہا ہے, اور جب وہ آ جائے گا, یہ فیصلہ آ جائے گا جو ان کے خلاف جائے گا, تو پھر یہ سینٹ کے اندر جا پہنچ چکے ہوں گے اور پھر اپنی جو نیشنلٹی ہوگی گیو اپ کر دیں گے. کیونکہ انہوں نے پہلے ڈسکلوز نہیں کیا تھا نا, ان پہ یہ تھا کہ ٹائملی ڈسکلوز نہیں کیا, تو اس پہ ایک ایشو بھی ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں اپوزیشن کی طرف. سیاست میں ٹائمنگ ہی سب کچھ ہے. اپوزیشن جو پی ڈی ایم نے ایک پوری موومنٹ شروع کی, اب سب چیزیں ہو رہی ہیں. جو انہوں نے کہا تھا استعفے دیں گے, کوئی استعفیٰ نہیں, بائی الیکشن میں حصہ لے لیا, اب سینٹ کے انتخابات میں بھی انہی اسمبلیوں سے یہ ووٹ لے کر اب سینیٹر سارا ہوگا. اب ظاہری بات ہے دونوں طرف کے آرگومنٹس ہیں, ان کا بھی تھا کہ جی ہم کلین سلیٹ گورنمنٹ کے لیے خالی میدان نہیں چھوڑ سکتے تھے. اب پی ڈی ایم نے 26 مارچ کی لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے, اس کے بعد رمضان ہو جائے گا, پھر بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول آیا ہوا ہے, وہ بھی شروع ہو جائیں گے کے پی پنجاب میں, پھر اگلا سال پھر
الیکشنز ہی کی تیاری ہو جائے گی. تو پی ڈی ایم کی تحریک میں کوئی دم خم ہے یا ابھی بھی کچھ اس میں رمق ہے یا پھر اٹس اوور، اب آگے کا ان کو سوچنا چاہیے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک سے زیادہ ہماری جو اپنی گورنمنٹ، پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے، اس کا اپنی پرفارمنس کی بات ہے. دیکھیے زیادہ خطرہ ان کو اپنے آپ سے ہے. ان کے 2.5 سال انہوں نے ضائع کر دیے ہیں، 2.5 سال رہ گئے ہیں. ان 2.5 سالوں میں یہ اب ان کو گھیر لیا گیا ہے، معاشی مشکلات نے گھیر لیا ہے اور سیاسی مشکلات نے گھیر لیا ہے. ایک ایسی حکومت جو 2.5 سال کچھ نہیں کر سکی، اگلے 2.5 سال یہ معاشی مشکلات کو اور سیاسی مشکلات کو لڑتی لڑتی اپنا ٹائم گزار دے گی بدقسمتی سے. یہ پاکستان کا نقصان ہے، 5 سال کا جو نقصان ہوگا، اور اس پارٹی کا نقصان ہے جس سے بہت سارے لوگوں نے امیدیں لگا رکھی تھی. تو میرا خیال ہے پی ڈی ایم رہے گی جس شکل میں چل رہی ہے. اس نے ابھی تک ایک بہت بڑا نقصان پی ٹی آئی کو نہیں پہنچایا، لیکن اس سے پی ٹی آئی کی پرفارمنس میں بھی کوئی امپروومنٹ نہیں آئی، نہ ایڈمنسٹریشن میں، نہ گورننس کا دوسرا حصہ جو ہوتا ہے پالیسی فارمولیشن میں، نہ کوئی آپ کو بہت بڑی تبدیلی طریقہ کار میں نظر آ رہی ہے. تو میرا خیال ہے نہ ٹیم میں تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی پرفارمنس بھی ایسی ہی رہے گی، پی ڈی ایم کی پرفارمنس بھی ایسی ہی رہے گی، کیونکہ ظاہر ہے زور کے اوپر کوئی گورنمنٹ جانے والی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اتنا بڑا کچھ اور ایسا کوئی ایلیمنٹ آ جائے گا جو کہ اس حکومت کو ہٹانے کے لیے ضروری ہو یا ہٹا سکتا ہو. تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے. پی ڈی ایم کا یہ شور مچا چلتا رہے گا. دیکھیے 26 مارچ کو وہ آتے ہیں، کیا کرتے ہیں آ کے، اور اس کے بعد پھر کتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں. میرا خیال ہے 12 اپریل سے روزے رمضان سٹارٹ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ان کو واپس اٹھانا ہی پڑے گا اگر وہ جو 5-6 دن، ہفتہ 10 دن بیٹھ بھی جاتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک مچ از گوئنگ ٹو ہیپن. انفارچونیٹلی پاکستان اینڈ the people of پاکستان سفر بیکاز پرفارمنس گورنمنٹ کی نہیں ہو رہی، اور نہ ہی پی ڈی ایم اس حکومت کو کام کرنے دے رہی ہے. اچھا شہزاد صاحب، آج آپ نے کالم بھی لکھا جس میں آپ نے جو اکانومی کی جو ایک صحیح پکچر آپ نے کی کہ جب یہ گورنمنٹ آئی اس وقت مشکلات تھیں، اب وہ اتنے چیلنجز، اور یہ اس پہ بھی ذرا وی ہیو ٹو بی آنیسٹ کہ ایک گورنمنٹ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ پیناما آ گیا، نہیں آ رہا، تو اس طرح کی مشکلات اور چیزیں کنٹینیوٹی بھی تو ہونی چاہیے نا، ملک کا بھی تو ہونا چاہیے. اکانومی تو سب کو امپیکٹ کرتی ہے. ہاں مگر پھر کوئی پالیسی بھی تو ہونی چاہیے نا. مطلب دیکھیے نا، اب اگر آپ یہ کہیں کہ آپ آ کے آپ سیکھنا شروع کریں اور کہیں کہ جی اچھا ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ کچھ اس طرح اتنے برے حالات ہیں. آپ اس سے پہلے اپوزیشن میں 5 سال رہے، آپ نے ایک صوبہ چلایا، یہ ساری چیزیں بہت تھیں آپ کو سکھانے کے لیے. اصل میں ان کی جو کنسپشن تھی، جو ہوتا ہے نا سوچ، مکمل احاطہ نہیں تھا ان کی سوچ کے اندر معیشت کا. وہ جب مسائل دیکھے تو مسائل اتنے گمبھیر تھے کہ یہ پھر بالکل ہی جیسے پیرالائز ہو کے بیٹھ گئے، اور پھر بالکل مکمل طور پہ کچھ انہوں نے فیصلے لیٹ کیے، غلط فیصلے لیے، جس کی وجہ سے نقصان بڑھتا رہا اور اکانومی مکمل طور پہ شٹ ڈاؤن ہو کے بیٹھ گئی. تو جب ایک مکمل اکانومی شٹ ڈاؤن ہو جائے تو اس کو چلانے میں بھی وقت لگتا ہے. پھر سے چلانا، پھر ابھی 1.5%، 1% کی بات کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد 2.5، پھر 4، اس طرح پرسنٹ اپنے جی ڈی پی کو بڑھانے سے ٹائم لگے گا. شہزاد صاحب کچھ پازیٹیوز بھی تو اب آ رہے ہیں، جس طرح اب ایکسپورٹس میں ہمیں تھوڑا سا اپٹیک نظر آ رہی ہے کہ وہاں پہ ریمیٹنسز نے ہمیں بچا لیا، پھر جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ کم ہو گیا. احساس پروگرام وہ بھی ایک تو ہے، پھر انوائرمنٹ کے فرنٹ پہ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جہاں پہ کچھ ریزلٹس بھی آ رہے ہیں. نیکسٹ کیا مزید اگلے 2.5 سال میں کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، آپ نے ایکسپورٹس کی بات کی، مجھے بتائیے نا، ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کی ہم بات کرتے ہیں جہاں پہ کہ تھوڑی بہت آپ کو موومنٹ نظر آئی ہے. ہم نے کون سی پالیسی تبدیل کی وہاں پہ؟ ہاں ہلکی پھلکی کو ٹیکس ریبیٹ دیا ہوگا جس سے کہ وہ پھر سے ان میں جان پڑی ہے. اس کے بعد ایک سلیک ہے گلوبل اکانومی کے اندر، جہاں پر کہ بہت سارے سپلائرز جو ہیں وہ پینڈیمک کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے اپنا کام نہیں کر پا رہے. بنگلہ دیش اور انڈیا کے آرڈرز پہ کینسل ہوئے، ویتنام کے، جو پاکستان کو ایڈوانٹیج تو ہوا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن دیکھیں نا پالیسی کہاں پہ آتی ہے. یہ تو حالات نے آپ کو بہتر فائدہ دے دیا. پالیسی کیا آتی ہے؟ آپ نے مشینری کہاں پہ امپروو کی ہے؟ آپ نے کہاں ویلیو ایڈیشن کی ہے اپنی پروڈکٹس کے اندر؟ آپ نے کہاں پہ لوگوں کو یہ امپیٹس دیا؟ اور یہ مشینری آ ہی نہیں رہی، آپ نے امپورٹ بند کی ہوئی ہے. آپ کے پاس آپ نے اپنے آپ کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے فارن ایکسچینج کے ساتھ کہ ہم نے نہیں دینا کیونکہ ہمارے پاس ہے نہیں ہے، اور ہم نے $10 ارب سالانہ دینے پڑتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہیں سے ہی کمائیں گے اور وہیں سے پھر واپس کر پائیں گے. فنڈامنٹل چینجز کی ضرورت ہے، یعنی اب بنیادوں کو ٹھیک کریں اور پالیسی کو ٹھیک کریں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس طرف ان علاقوں، ان ایریاز میں بہت ہی ایک لیک آف سفیشینٹ پالیسی ہے، اور اتنی شاید دھیان بھی نہیں دیا جا رہا ہے اس طرف، اور دھیان دینے کی ضرورت بھی ہے. کچھ ایریاز آئیڈینٹیفائی بھی کیے. تھینک یو ویری مچ صاحب. ہمارے ساتھ موجود ایئر مارشل شہزاد چودھری صاحب، ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس.
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अब हम कुछ बात करेंगे बलूचिस्तान की। सेनेट में सबसे जो इंटरेस्टिंग इलेक्शंस हो रहे हैं वो बलूचिस्तान में हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने भी कैंडिडेट अपना अनाउंस किया, फिर तब्दील करना पड़ा क्योंकि पार्टी की जानिब से इंटरनली प्रेशर भी आया है। अब सिंध में सबको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी है, कंफर्टेबली अपोजिशन की सीटें एक दफ़ा से क्लियर हैं 11 सीटों पे सिंध में। पंजाब में भी सूरत हाल अपोजिशन गवर्नमेंट 6-5 वाली सूरत हाल है। केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी सीटें निकाल लेंगी। लेकिन बलूचिस्तान में हर चीज़ ओपन है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने अपने कैंडिडेट अनाउंस किए हैं, जो रूलिंग पार्टी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, लेकिन इत्तेहादी गवर्नमेंट है। इत्तेहादियों को क्या मिल रहा है, प्लस हुकूमत की जो जमातें हैं वो क्या सोच रही हैं, इनमें भी ग्रुपिंग हो रही है। अपोजिशन का यूनाइटेड स्टैंड है। क्या होने जा रहा है बलूचिस्तान में, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं बलूचिस्तान के हवाले से। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बिलाल डार साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और माहिर हैं बलूचिस्तान की अमूर के। डार साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। डॉक्टर साहब, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? देखिए, पहले जो फाटा बड़ा मशहूर था, अभी भी जब बातें आती हैं पैसों की तो फिर बलूचिस्तान ही सर फहरिस्त होता है। टू बिगिन विद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला पहले कि अब्दुल कादिर साहब को टिकट देना, उस पर बड़ी चमगोइयाँ हुई कि कौन है अब्दुल कादिर साहब। लोग वो साबिक गवर्नर और जो नून के उम्मीदवार हैं उनकी भी बात करते रहे, लेकिन ये क्लियर हो गया कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अब्दुल कादिर साहब हैं। फिर इमरान खान ने अपना डिसीजन वापस लिया और ज़हूर आगा को किया। ये क्या कहानी क्या हुई है? दरअसल जो अब्दुल कादिर साहब हैं, ये बाप पार्टी के पहले मेंबर रहे हैं और अब बहुत ही कलील मुद्दत हुई है उनको पीटीआई में आए हुए, ये सारे तस्करे हो चुके हैं। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक अब्दुल कादिर साहब दरअसल सादिक संजरानी साहब के करीबी तरीन दोस्त हैं और उनके बहुत सारे कामों में आते हैं। सादिक संजरानी साहब हमारे ज़राए ये कहते हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब को राज़ी किया था कि इनको टिकट दिया जाए, क्योंकि बाप पार्टी के अंदर ऑलरेडी तकरीबन 70 उम्मीदवारों ने टिकट के लिए अप्लाई किया था और बड़ा शदीद वहाँ पे झगड़ा बना हुआ था। और कादिर साहब इससे पहले भी सेनेट के इंतखाबात में आ चुके हैं। जी, पहले भी आ चुके हैं और तकरीबन हर दफ़े वो इलेक्शन लड़ते हैं, क्लोज मार्जिन से रह जाते थे। ये वो हर दफ़ा रह जाते थे। फिर इनके ऊपर बड़े इल्ज़ामात थे कि ये पैसे का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो इल्ज़ामात आज तक साबित नहीं हो सके, लेकिन वो बड़ी लड़ाई है। अब इतलात ये हैं कि कादिर साहब को बाप पार्टी का एक ग्रुप अभी भी सपोर्ट कर रहा है और उन्हें इस बात पर आमादा कर चुका है कि अब्दुल कादिर साहब आज़ाद हैसियत में जाके सेनेट का इलेक्शन लड़ें। और हमारे ज़रा ये कहते हैं कि अब्दुल कादिर साहब इस्लामाबाद से कोयटा पहुंच चुके हैं और वो बहुत जल्द सेनेट के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। ये बड़े इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और जो ज़हूर आगा साहब हैं, अब ये चॉइस ये भी आप आ गई है, इसको भी तहरीक इंसाफ ने कबूल कर लिया। ज़हूर आगा साहब के ऊपर भी तहरीक इंसाफ में एक बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है और उनकी पार्लिमानी पार्टी ने इसके ऊपर एतराज़ कर दिया। उनका कहना है, पार्लिमानी पार्टी का कहना है, उनका एतराज़ है कि जहांगीर तरीन साहब जब पीटीआई के सेक्रेटरी थे, उनके ऊपर सेक्रेटरी जनरल थे और उनके ऊपर कोई इतराज़ नहीं था, उस वक्त इन्होंने ज़हूर आगा साहब ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की थी, जिसके ऊपर उन्हें जहांगीर तरीन साहब ने शो कास्ट नोटिस देकर पार्टी से फारिग कर दिया था। लेकिन आज अचानक उन्हें मामला सब स्मूथ सेलिंग नहीं है इनके लिए भी स्मूथ नहीं है। और अब इसमें अभी मुतवक्को है कि क्योंकि सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब जो कि बलूचिस्तान के मायनात सियासतदान हैं, बड़े ज़ीरक हैं और बड़ा संभल के खेलते हैं, वो अपने बेटे सरदार खान रिंद को लाना चाहते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट नाजिम रह चुके हैं और बड़ा अच्छा डिलीवर कर चुके हैं। वो उनके लिए लॉबिंग कर रहे हैं और दिखाई ये देता है कि बलूचिस्तान की पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब के बेटे के लिए जाएगी और इस ज़हूर आगा साहब के नाम के ऊपर भी बड़ी शिद्दत से मुखालफत होने वाली है। अब ये देखें, अब हुकूमती इत्तेहाद में सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। हुकूमत उसके जो पार्टियाँ हैं वहाँ पे, अपोजिशन में तो सब कुछ आराम से सारी चीज़ें हो रही हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग। इसी से मैं रिलेटेड सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये जो हुकूमती इत्तेहादी हैं, क्योंकि जाहिर बात है बाप वहाँ पे एक मेजर पार्टी है, 8 सेनेटर चाहिए होते हैं, एक सेनेटर 8 MPs चाहिए होते हैं एक सेनेटर मुंतखब करने के लिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 7 हैं और एक सीट है जो सेकंड चॉइस से ये लोग पूरा करना चाहेंगे। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी इसरारुल्लाह ज़हरी साहब की जमात है, उनके पास भी 3 MPs हैं, वो भी सेनेट के मुतमन्नी हैं। ANP वहाँ पे हुकूमती इत्तेहाद में शामिल है, वो भी सेनेट की, आपकी स्टोरी थी कि मांग रहे हैं। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, इनको क्या कुछ नहीं मिलेगा? बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है। देखें, बाप पार्टी ने अपने तमाम इत्तेहादियों को, मां सिवाय पीटीआई के तमाम इत्तेहादियों को सेनेट का टिकट देने के हवाले से टका जवाब दे दिया। और इस जवाब देने के बाद जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसके अंदर टिकट के हसूल और सेनेटर बनने के लिए घुमसान की एक लड़ाई जारी है। और सिचुएशन ये है कि BNP अवामी के जो सरबराह हैं, साबिक सेनेटर भी रह चुके हैं इसरारुल्लाह ज़हरी साहब, उनके साथ BNP मेंगल के एक वफ्द ने मुलाकात की है और इन
دونوں کے درمیان بات چیت بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھی ہے. ہماری انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جمہوری وطن پارٹی ان کا بھی ایک ایم پی اے ہے, وہ بھی حکومتی اتحاد میں, انہوں نے بھی ناراضی کا اظہار کیا. انہوں نے سرفراز بھگتی صاحب کے ساتھ اپنی خاندانی دشمنی اور علاقے میں اپنے اور وہ باپ کے کینڈیڈیٹ ہیں, کنٹرول کے نام پہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے غلام بھگتی صاحب نے کہ اگر سرفراز بھگتی کا ٹکٹ واپس نہ لیا گیا تو ہم اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھیں گے اور ووٹ بھی نہیں دیں گے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری وطن پارٹی کا یہ اعتراض غلط ہے, کیونکہ جمہوری وطن پارٹی ایک الگ پارٹی ہے, وہ حکومت کی اتحادی تو ہے, لیکن باپ پارٹی کے ٹکٹ کس کو دینا ہے, انہوں نے اپنا ٹکٹ, تو اس کا فیصلہ ان کو کرنے کا اختیار ہے. لیکن ان کے درمیان ایک لڑائی البتہ موجود ہے, اور یہ لڑائی کیا آگے اس کا رزلٹ کیا نکلے گا وہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کس طرف جائے گا. لیکن فوج صاحب میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات, تو آپ نے حکمران اتحاد کی بات کی ہے. باپ پارٹی کے اندر نصیر آباد گروپ بن چکا ہے, اور اس نصیر آباد گروپ کی سربراہی کر رہے ہیں جان جمالی صاحب. یہ نصیر آباد وہ آپ کہہ رہے ڈیرہ مراد جمالی, نصیر آباد, یہ سارا نصیر آباد جہاں پہ مرحوم ظفر اللہ جمالی کا بھی انہی کی فیملی ہے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں جان جمالی صاحب اس گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں, اور اس گروپ میں 5 سٹنگ ایم پی ایز موجود ہیں, اور یہ 5 سٹنگ ایم پی ایز جو ہیں وہ محمد خان لیڈی صاحب جو ایم پی اے ہیں ان کے بھائی کو لانا چاہتے ہیں. اور جان جمالی صاحب وہ جان جمالی صاحب ہیں جنہوں نے 2018 کے انتخابات میں اپنی بیٹی ثنا جمالی صاحبہ کے لیے مسلم لیگ نواز سے ٹکٹ مانگا تھا, اور اس وقت جان جمالی صاحب بلوچستان اسمبلی کے اسپیکر تھے. اور جب ان کی بات نہیں مانی گئی تو انہوں نے پارٹی سے بغاوت نہ صرف کی بلکہ اپنی بیٹی کو آزاد حیثیت میں کھڑا کیا اور انہیں کامیاب کروایا ثنا جمالی صاحبہ کو. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے الائنس کیا بی این پی مینگل کے ساتھ, اور ان کے پاس ایک ووٹ تھا صرف. اور بی این پی مینگل کے جو مرکزی سیکرٹری تھا ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی, جو آج سینٹ میں بڑی توانا آواز ہیں, ان کو ایک ووٹ کے ساتھ, جو صرف ایک ووٹ ان کی پارٹی کا تھا, اس الائنس کے ذریعے انہوں نے ان کو کامیاب کرایا. اس میں سر اللہ زہری صاحب کی پارٹی بھی نصیر آباد گروپ جو آپ کہہ رہے ہیں, تو یہ نصیر آباد گروپ ڈٹا ہوا ہے 5 ووٹوں کے ساتھ. اس کے ساتھ اگر آپ اندازہ کریں مینگل گروپ بھی میں شامل ہوگا اگر, اور ساتھ میں اگر ان کو ووٹ کریں عوامی پارٹی بی این پی عوامی, اور اے این پی کو بھی ٹکا جواب مل گیا, ان کو بھی کوئی سینٹ کی ٹکٹ نہیں دیا جا رہا. تو یہ مجھے دکھائی یہ دیتا ہے کہ جو 6 سیٹوں کی بات ہو رہی تھی یا 6 اور 5 کی بات ہو رہی تھی, اب یہ 6 تو کافی حد تک ممکن ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ اپوزیشن بھی 6 سیٹیں لے جائیں, اور ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کی مزید کوئی سیٹ بھی ڈیمیج ہو جائے. اچھا, بلوچستان عوامی پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں اس میں کوئی انٹرسٹنگ نام, جس طرح میں بھی دیکھ رہا تھا ستارہ ایاز صاحبہ, یہ تو اے این پی کی تھیں اور پہلے سینیٹر تھیں, پھر اسی طرح اشوک کمار صاحب, یہ تو نیشنل پارٹی ہے نا, جی جو صاحب والی جماعت کے, یہ بھی کیا ہوگا, یہ بھی ان کی پارٹی کے اندر اعتراض ہے. دیکھیں ستارہ ایاز صاحبہ نے صادق سنجرانی صاحب کو ووٹ دیا تھا پارٹی سے بغاوت کر کے. اسی طرح جو ڈاکٹر اشوک کمار ہیں نیشنل پارٹی کے امیدوار سینیٹر تھے, انہوں نے بھی یہی کیا تھا کہ صادق سنجرانی کو دونوں مرتبہ عدم اعتماد کی دفعہ اور جب انتخاب تھا چیئرمین سینٹ کا, دونوں مرتبہ انہوں نے اپنی پارٹی سے بغاوت کر کے دیا تھا, اور آج ان کو وعدہ جو کیا گیا تھا اس کے مطابق آج ان کو لایا جا رہا ہے. ایک طرف میں اس بات پہ ہم حیران ہیں کہ حکومت لوٹا کریسی ہارس ٹریڈنگ کے اوپر بات کریے, لیکن یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ آپ ان کی اپنی پارٹی کے اندر بغاوت ہو رہی ہے, باپ پارٹی میں, اور خواتین اس ساری صورتحال میں اگر اوپن بیلٹ ہوا پھر بلوچستان میں کیا ہوگا؟ اگر اوپن بیلٹ ہوتا ہے تو 4 ووٹ اے این پی کے, 1 ووٹ مسلم لیگ نون کے منحرف نواب ثناء اللہ زہری صاحب کا, یہ 5 ووٹ تو ان کو کسی صورت حکمران ووٹ کو جماعت کو ملیں گے یا ان کے اتحاد کو نہیں ملیں گے. لیکن اگر اوپن بیلٹ اس کے علاوہ ہٹ کے ہوا تو ظاہر بات ہے پارٹی ڈسپلن کے سارے پابند ہیں, ورنہ وہ فلور کراسنگ کا رول اپلائی ہوگا اور وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. لیکن ابھی چونکہ وہ ہے نہیں ہیں اور اس کے امکانات بھی نہیں ہیں, تو لہٰذا لگتا یہ ہے کہ اس دفعہ جو یہ سچویشن بڑی انٹرسٹنگ ہے, جیسے 2018 میں سرپرائز مل سکتا ہے بلوچستان, جی سرپرائز, جیسے 2018 میں مسلم لیگ نواز کے اندر حکومت کے ہوتے ہوئے یہ سچویشن تھی اور اپوزیشن بڑی متحد تھی. آج بالکل الٹ ہو رہا ہے. آج جو اس وقت کی اپوزیشن آج کی حکومت ہے, آج ان کے اندر یہ سچویشن ان کو فیس کرنی پڑی. مکافاتی عمل بھی ہوتا ہے, تو یہ چیزیں چل رہی ہیں اور بڑا انٹرسٹنگ رزلٹ آئے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تینوں صوبائی اسمبلیوں سے اور وفاق میں جو سینٹ کا الیکشن ہونا ہے نا, اس میں سب سے زیادہ انٹرسٹنگ گیم جو اب دکھائی دے رہی ہے وہ بلوچستان ہے. اور یہ فوکس ہو چکا ہے کہ آخر بلوچستان میں اتنی لڑائی ہو رہی ہے, ہوگا کیا, یہ کہاں جائے گی بات. اور یہ جو ہے 3 مارچ کو اس کا سارا ہمیں انتظار ہوگا کہ دیکھیں گے, اور سرپرائز ہے تو ڈار صاحب پھر آپ کو بلائیں گے اور دیکھیں گے کس نے کس کو کیا کیا, کیا گیم کس طرح ڈیولپ ہوئی. 48 سینیٹرز کا انتخاب ہے, اس کے بعد جو سینٹ ہے وہ 100 اراکین پہ ہوگی. اس سے پہلے 8 فاٹا کے ہوتے تھے, ابھی 4 موجود ہیں, 4 ریٹائر ہو رہے ہیں. فاٹا میں الیکشن نہیں ہے, اس وجہ سے 48 سیٹوں پہ الیکشن ہے, جن میں سے 2 اسلام آباد کی, باقی رہ گئی 46, 12 بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے, اور 11
یہ پنجاب اور سندھ سے سینیٹرز آ رہے ہیں، تو 22 اور 24 یہ 46 اور 2 اسلام آباد کے 48 سیٹوں پہ سینٹ کے انتخابات ہیں، اور اس کے بعد پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئے گی۔ لیکن دیکھنا ہے کہ میں کون جائے گا، 1 یا 2 سیٹوں پہ کون سے بندے آگے پیچھے ہوں گے، یہ سارا دیکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ پہ بھی نظریں ہیں، جہاں پہ سیکرٹ بیلٹ یا اوپن بیلٹ کی بھی بات سامنے آ جائے گی۔ تو یہ تو ساری صورتحال تھی سینٹ انتخابات کے حوالے سے، آپ کو ہم نے اپڈیٹ کیا۔ یہ تو تھا آج کا پروگرام انسائٹ۔ اگلے ہفتے مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔